الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو گویا انسان مخلوق ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہم کو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ھو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے؟ کہا خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ یہی حکم سارے انسانوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے چکا ہے کہ تم ہماری ہی عبادت کرو گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو نکالا اور سبھوں سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو وعدہ کر رہے اس کو بھولنا نہیں۔ ہم تم کو دنیا میں بھیجیں گے، دنیا میں ہم رسول بھیجیں گے، کتاب بھیجیں گے، جو ہمارے حکم کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو دیکھو دنیا میں جاؤ گے تو ہم سے جو وعدہ کر رہے ہو اس کو بھولنا نہیں۔ توحید کا جو اقرار کیا ہے، ہماری عبادت کا جو اقرار کیا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام کیے؟ تو نہ کہنا ہم تو غفلت میں تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا تو نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو خبردار بھولنا نہیں، ہم تمہارا یہ عذر نہیں سنیں گے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ نے شرک کیا اس لیے ہم نے بھی شرک کیا۔ یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ تم تو توحید کا اقرار کر کے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کا اس حکم کے خلاف کرنے سے سزا دے سکتا تھا، مگر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ جب تک انسان کو دنیا میں یاد نہ دلا دے سزا نہ دے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو بھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، رسول بھیج کر اس وعدے کو یاد نہ دلا دیں جو اس نے کیا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والا، جو اللہ کے حکم کو مانے گا اس کے لیے جنت، منذرین
جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کسی انسان کو حجت کرنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ تو نے ہم کو دنیا میں بھیجا، تجھ کو پتہ تھا کہ میں جاؤں گا تو اس پرانے وعدے کو بھول جاؤں گا، کسی کے ذریعے سے یاد تو دلا دیتا، تو ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ تمہارے لیے عذر نہ رہ جائے۔ انسان کیا حجت کرتا؟ کہا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں جو بتاتا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو ہمیں جنت، نہیں مانیں گے تو جہنم، کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، تمہارے پاس تو آ چکا ہے اللہ کا پیغام سنانے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا کہ ہماری جانب سے جو تعلیم دی جائے گی اس کے مطابق چلو گے تو جنت۔ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کی جانب سے جو ہدایت دی رہی ہے، جو اتارا گیا ہے قرآن کتاب، اس کے مطابق چلو گے تب تو پھر تمہارے لیے جنت۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دنیا پر اللہ کا حکم ہی چلے گا، دنیا پر اللہ کا حکم ہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرو گے، کسی اور کا کہا مانو گے، کسی اور کے کہنے پر شرک کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کو چاہیے، یعنی یہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی بنیاد توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید کا حکم دیا ہے۔ ہم ایک زمانہ تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کان آنکھ دیا تاکہ ہم سنیں اور دیکھیں۔ انسان جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور یہ معلومات کہاں جاتی ہیں؟ دل کو۔ دل کا کام ہوتا ہے فیصلہ لینا کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے دیکھا، اس میں سے ہم کس کو عمل میں لائیں، کس کو برتیں، کس کے مطابق چلیں۔ تو انسان کے بدن میں یہ تین حصہ، تین اعضاء، کان، آنکھ اور دل بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان تینوں اعضاء سے خصوصی سوال کرے گا قیامت کے دن۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل، ان تمام سے سوال ہوگا کہ دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا، کائنات کو تو نے دیکھا، اپنے خالق کو پہچانا، پھر خالق کا حکم بھی جانا، تو نے کیا کیا، اس کو اپنایا یا نہیں؟ اس سب کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، اور پھر نبتلیہ ایک مدت میں گزارا کہ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے عام طور سے، پھر پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو 2 راستے کی رہنمائی کر دی، ایک راستہ شکر کا اور ایک راستہ کفر کا، کہ اس پر چلو گے تو انجام کیا ہوگا، کفر کے راستے پر چلو گے تو انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کا کہا نہیں مانو گے، تو پیر میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، گلے میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور اٹھا کر تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ پر ایمان رکھو گے،
اللہ کی بات مانو گے تو بہترین آدمی ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب تیار کر رکھا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، بہترین مشروب تیار کر رکھا ہے، اور پھر بہترین بنگلہ، جو کچھ تم اس جنت میں چاہو گے ساری چیزیں ملیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بتا دیا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور پھر اچھا کرنے کا انجام کیا ہوگا، برا کرنے کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی، تم کیا کرنا چاہتے ہو، اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو اپنی عبادت پر مجبور کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں چاہا۔ تو کسی انسان کو بھی، رسول کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو اسلام پر مجبور کرے۔ کہا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ انسان کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ اسلام لے آئیں؟ تو اسلام پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دین اختیاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے، انجام بتا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو بتائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کیسے عبادت کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو بھیجا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے، اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئیں، سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا اور اسی کے مطابق چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو شخص نہیں مانے گا، کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، تو دین اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ جس کو ماننے سے انسان سورگیہ بنتا ہے، جنتی بنتا ہے، اور نہیں ماننے تو جہنم میں جاتا ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ دین اسلام کی خصوصیت توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اب دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، سب میں شرک ہے، سب میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ کرتا ہے، پیدا کیا میں نے، عبادت کرتے ہو دوسروں کی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرے وہ اور وہ ذات جو نہ پیدا کرے وہ دونوں برابر؟ کہ عبادت اللہ کی بھی کرتے ہو، خالق کی بھی کرتے ہو اور دوسروں کی بھی کرتے ہو۔ دوسروں کی عبادت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دوسروں کی عبادت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ تو تمہارے ہی جیسے اللہ کی مخلوق ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو تمہاری جیسے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ تم کو کیا دیں گے؟ عبادت اس کی کرو جو پاورفل ہے، عبادت اس کی کرو جو پاورفل ہے، جو دے تو کوئی چھین نہ سکے اور جو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہ سکے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو نعمت سے نوازنا چاہے، کچھ دینا چاہے، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، تو عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر شے پر ہے، جو چاہے وہی وہ جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو۔ تو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، ہر انسان بھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم سے پیدا کیا، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی، سب ایک کی اولاد ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، مسلم کے ماں باپ بھی وہی، غیر مسلم کے ماں باپ بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وہ مرد کون؟ آدم۔ وہ عورت کون؟ حوا۔ تو سارے انسان آدم و حوا کی اولاد، سارے انسان مسلم ہو یا غیر مسلم سب آدم و حوا کی اولاد۔ تو جب بات ایسی ہے کہ مسلم غیر مسلم سب ایک ہی کی اولاد ہیں، تو ہر انسان بھائی، مسلم غیر مسلم بھائی، سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اللہ کے آدیش کو ماننا چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کو نہ مانے تو آپس میں لڑنا چاہیے؟ نہیں بھائی، ایک گھر میں کئی بھائی ہوتے ہیں، یہ کچھ کام کرتا ہے، کوئی اس کو کام کرتا ہے، پھر آپس میں لڑتے ہیں؟ نہیں، سب کا چوائس الگ ہے۔ ہاں، جو اچھا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جو برا کرتا ہے اس کو سمجھائے، مگر برا کرنے کی وجہ سے فیملی الگ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا، ہم نے تم کو بتایا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہارا کام بس بتا دینا ہے، کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ اپنی بات منوا لیں۔ تو اسلام دین تبلیغ ہے، اسلام کی صرف دعوت دی جائے گی، اسلام پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کر کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی اکراہ نہیں، زبردستی نہیں، بس دین کیا ہے وہ لوگوں کو بتا دینا ہے، پھر اس کی مرضی، وہ چاہے تو اپنائے اور چاہے تو نہ اپنائے، مگر اس بنیاد پر انسانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، سب کی اپنی مرضی کے مطابق اسے چلنے دینا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی سارے انسانوں کو ہدایت ہے کہ تم اگر اچھائی کو اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کو اپناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ پیغام ہر انسان تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو بھئی اسلام ہے کیا؟ اسلام یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سارے جہان کے پالنے والے یعنی اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میں تو وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، میں وہی کہوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، میں اپنی منمانی نہیں کروں گا۔ اور مسلمان اسی بات کی تعلیم لوگوں تک پہنچائے گا کہ بھائی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کیسے اس کی عبادت کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، قرآن مجید اتارا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا اور کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ تو ہر انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، اللہ کی کتاب اتاری ہوئی اور آخری کتاب قرآن ہے سب پر ایمان رکھے اور اسی کے مطابق چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔